رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہوٹل کے ہال میں سنہری فانوس اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ارد گرد زرد روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ڈائننگ ایریا میں مہمانوں کی آمد تھی۔ چمکتے فرش میں لوگوں کے عکس تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس شام ہوٹل میں ایک بڑی کارپوریٹ پارٹی تھی۔ مشہور بزنس مین، سیاستدان، انویسٹر سب موجود تھے۔ وہ اپنی سیاہ یونیفارم، فل شرٹ اور اسکرٹ میں یہاں سے وہاں دوڑتے آرڈرز لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نوٹ پیڈ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹرے لے کر بار بار کچن سے ہال تک کا سفر طے کرتے ہوئے جسے تھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں دھند سی تھی اور یہ دھند تھکن کی دھند تھی۔ وہ صبح 9 بجے سے ڈیوٹی پر تھی اور اب رات کے 10 بج چکے تھے۔ حالت ایسی تھی کہ کمر اکڑا سی گئی، لیکن اسے یہ کام ہر حالت میں 11 بجے کی شفٹ تک کرنا تھا۔ تھک ہار کے وہ سانس لینے کے لیے کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئی اور دوسری ویٹرز کو اشارہ کر کے سروس پوری کرنے کا کہا۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا، اپنے چہرے پر ذرا سا جھک کر فیس پاؤڈر لگایا کہ ہوٹل کی پالیسی تھی کہ انہیں ہر وقت چمکتے دمکتے نظر آنا ہے تاکہ آنے والے مہمانوں کو ان کے چہرے سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو پائے۔ پانی کا گلاس پی کر وہ دوبارہ سے اپنی جگہ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی، تبھی بیرونی دروازے سے اپنے 3-4 دوستوں کے ہمراہ ایک بزنس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے اندر داخل ہوتے شخص پر اس کی نظر پڑی تھی اور وہ اپنی جگہ حیران سی رہ گئی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دل سینہ توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کے دل میں چھپے بے پناہ درد اور راز سب کے سامنے کھل جائیں گے۔ اس نے بیکدار اپنے دل کو تھاما اور چند قدم پیچھے ہٹی، لیکن تب تک وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ ایک خاموشی کا عجیب سا لمحہ ان کے درمیان آ ٹھہرا۔ ہیو اے سیٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے مڑ کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا اور مسلسل فریال کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ فریال نے مڑ کر سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر سروس کے لیے پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی وہ بالکل اس کے پاس سے گزرا اور ٹھہر سا گیا اور اس کی نگاہیں سامنے کی طرف تھی۔ مردوں کو لبھانے کا یہ اچھا طریقہ ہے، کب سے ہی جاب کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ اس کے سینے میں اتر گیا۔ اس نے نم نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے ریان کو دیکھا۔ لہجہ تھا یا زہر میں بجھا ہوا تیر، سیدھا اس کے دل کے آر پار ہو گیا۔ فیال نے پلٹ کر دیکھا اور وہاں سے جا چکا تھا وہ، اور اسے اپنی نظروں کی حصار میں لی بالکل اس کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا، ویٹر پلیز بات سنیں۔ یہ سن کر اس نے اپنے دل کو تھاما اور خود کو تیار کیا، پھر اس کے ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجائی۔ اس نے دانستہ طور پر اس سے نظریں نہیں ملائی تھی۔ ہم سب کے لیے کافی لے آئیے گا اور میری کافی میں چینی مت ڈلوائیے گا، ڈنر کا ارادہ بعد میں ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے نظروں میں لے کر کہا، جی ٹھیک ہے، میں بھی لے آتی ہوں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر وہ مڑی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی وہاں بیٹھے ریان کے برابر میں موجود اس کا دوست سمیر، جسے کب سے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اپنے پاس بلایا، بات سنیں۔ وہ جو پلٹ کر جانے لگی تھی ایک دم سے رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، ادھر آئیے، میرے پاس آئیے۔ اس نے فریال کو اپنے پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ریان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ اس نے ششر نگاہوں سے اپنے ساتھ بیٹھے سمیر کو دیکھا، کیا کر رہے ہو یہ؟ اس کا لہجہ انتہائی غصیلا تھا، دکھائی نہیں دے رہا کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ تو کتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ دل چاہتا کہ اسے اپنے پاس بٹھا کر ساری رات باتیں کروں، اور پھر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنے دوسرے بزنس مین ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا، جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالیاں بجائی تھی۔ فریال کا دل سو کر رہ گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ارے جانے من، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ نا، خوبصورت لڑکی، ہماری رات رنگین بناؤ۔ یہ کہہ کر اسے پاس کھڑی فریال کا ہاتھ تھامنا تھا، تب فریال نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ رو پڑی تھی۔ ضبط سے ریان کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اسے اپنی مٹھیاں بیچ دی، کنپٹی کی رگیں ابھر کر واضح ہوئی۔ فریال کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ہر منظر دھندلا گیا، لیکن اگلے لمحے اس کی آنکھیں ابل پڑی جب ریان ایک دم سے میز پر سے ہاتھ مار کر غصے سے اٹھا اور نے سمیر کا گربان تھام لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ وہ غرائے تھا۔ فریال نے خالی خالی نگاہوں سے ریان کا غصہ دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ ریان کبھی اس کی اس طرح
स्टैंड भी नहीं सकता है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कितने अताउले हो रहे हो? ये हमारी मलकियत ही तो होती है। भला अगर शरीफ दादी है तो अपने घर में बैठे ऐसे जॉब करती ही क्यों? रेहान के दोस्त समीर ने एकदम से अपना गिरबान उसके हाथ से छुड़ाया, लेकिन अगले लम्हे रेहान का जबरदस्त गुंसा उसके मुंह पर पड़ा। होटल किसी मैदानी जंग का मंजर पेश करने लगा। वो गुस्से में उसे जमीन पर लेटा कर खून से और लातों से अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा। क्या समझते हो तुम? हर लड़की की इज्जत पर हाथ रखकर घूमती है, जिसे जब चाहे तुम जैसे दरिंदे लूट ले। उसका गला दबाकर उसे शायद मौत के घाट उतारने के करीब था, जब फरियाल रोती हुई अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने बेबसी से रो पड़ी। छोड़ दो रेहान, मर जाएगा। फरियाल के बहते आंसुओं ने एकदम से उसे होश दिलाया। क्या लगती है वो तुम्हारी? समीर सीधा हो बैठा। उसकी आंख के नीचे नील का निशान वाचा था। वो बुरी तरह खांस रहा था। तुमने मेरा इस 2 टके की लड़की के लिए ये हाल कर दिया? तभी वो एक बार फिर उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसके दोनों दोस्तों ने रेहान का बाजू थामकर उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, क्या हो रहा है? एक मामूली सी लड़की के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? खबरदार। रेहान ने हाथ उठाकर उन लोगों को वार्निंग दी। मामूली नहीं है वो। फरियाद ये सुनकर लर्ज उठी। वो मुसलसल बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी साथी वेटर्स भी आगे बढ़कर उसे तसल्ली देने लगी। बीवी है वो मेरी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसे बेहुदा अल्फाज बोलने की? रेहान का अगला जुमला सुनकर पूरे होटल में खामोशी छा गई। रेहान ने अपना हुलिया सुधारा और आगे बढ़कर फरियाल की तरफ खूंखार निगाहों से देखा। अगले ही पल उसका हाथ थामा और उसे घसीट कर ले जाने लगा। फरियाल का दिल जिसे किसी ने हथेली पर रखकर मसल दिया था। छोड़ दे मुझे। लेकिन वो किसी तो और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा था। होटल की लॉबी में मौजूद तमाम मेहमानों ने ये देखा। रेहान के बिजनेस पर उससे कितना फर्क पड़ने वाला था, सब जानते थे। आज की मीटिंग खास तौर पर उसी ने बुलाई थी, लेकिन अब उसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। जाते जाते वो एकदम रुका और उसने मुड़कर समीर की तरफ देखा। चाहे लड़की कोई भी हो, चाहे मेरी बीवी हो या कोई आम लड़की, तुम्हारे मजाक की कीमत किसी की इज्जत नहीं होनी चाहिए। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने वहां मौजूद तमाम लोगों को मुंजबित कर दिया था। वो घसीट कर फरियाल को अपने साथ ले जाकर न जाने कौन सा कदम उठाने वाला था, इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। 2 साल पहले बादलों ने जैसे सारा शहर अपनी मुट्ठी में ले लिया था। आसमान पर काले बादल घने होते जा रहे थे। हवा के झोंके दरख्तों को झंझोड़ रहे थे। फरियाल ने क्लास से निकलते हुए बैग कंधे पर लटकाकर दौड़कर बाहर निकली। हॉल से गेट तक फासला ज्यादा ना था, मगर बारिश जैसे जमीन से गले लगने के लिए बेताब थी। बूंदे बड़े बड़े कतरों में गिर रही थी। या अल्लाह, अभी बस ही नहीं आई। फरियाल बुड़बुड़ाई। अपने दुपट्टे से सर ढांपने की नाकाम कोशिश की। हवा ने उसकी शाल से अटकलियां करना शुरू कर दी। उसने नजरें उठाकर सड़क की तरफ देखा। सड़क पर पानी जमा था। गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। उनके पैरों से छींटे उड़कर उसके लिबास पर लग रहे थे। वो एकदम पीछे हटी, मगर अगले ही लम्हे वो एक स्याह गाड़ी उसके सामने आकर हुई और उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। गाड़ी के दरवाजे के साथ ही किसी ने अंदर से लाइट जलाई और धुंधली रोशनी में एक साया सा लहराया। खुदाया! फरियाल के लब कपकपाए, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उससे घबरा कर पीछे कदम ले लिए, बैग मजबूती से पकड़ा और मुड़कर भागने लगी। फरियाल! आवाज नर्म और इतनी मानूस थी कि वो एकदम रुक गई, पर अपनी जगह ठहर गई और पलट कर देखा। सामने मौजूद मंजर ने उसके खौफ को हंसी में तब्दील कर दिया। बारिश की बूंदों के पार रेहान खड़ा था। जीन्स और स्याह जैकेट में वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। बाल भीग कर माथे पर चिपक गए थे। हाथ में छतरी, चेहरे पर इत्मीनान था। तुम? फरियाल के लबों पर हैरत के साथ मुस्कुराहट पे आ गई। हाँ, किसी दिन तो तुम्हें सरप्राइज देना ही था ना, किंतु तुम तो भागने लगी। रेहान ने हंसते हुए कहा। मैंने सोचा कोई फरियाल बोलते बोलते रुक गया। कोई गवाह करने वाला है। रेहान ने बात पूरी की। वैसे इतनी हसीन लड़की अगर यूनी के बाहर अकेली खड़ी हो तो अगवाकार भी 2 बार सोचेगा, पहले दिल हारेगा फिर फैसला करेगा। फरियाल ने हंसते हुए उसके कंधे पर चिपट लगाई। तुम्हें हर वक्त मजाक सोचता है। रेहान ने उसे गहरी नजरों से देखा। तुम मुस्कुराओ तो दिल का मौसम खूबसूरत हो जाता है। रेहान की आवाज में बेहद नरमी थी। फरियाल ने नजरें चुरा ली। बारिश अब बहुत तेज हो गई थी, मगर रेहान ने आगे बढ़कर छतरी उसके ऊपर तान दी। चलो गाड़ी में बैठो, भीग जाओगी तो बुखार हो जाएगा।
اس نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ریان میں خود چلی جاؤں گی، تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں لے لے۔ اس نے فوراً جواب دیا، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نائمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ آج تمہاری ایک ہی کلاس ہے، اور میں نے موسم دیکھا تو لگا شاید تم پھنس جاؤ، پھر دل نے کہا کہ جانا چاہیے۔ فریال کے دل پر نرمی، چہرے پر نرمی سی پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ریان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور جیسے وہ اندر بیٹھی اس کے کپڑوں سے بارش کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ اندر ہیٹر کی ہلکی گرمی اور باہر کی ٹھنڈی بارش کا امتزاج عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ تمہارے بال بالکل بھیگ گئے ہیں، اگر سردی ہوگی تو کل یونی میں نہیں جا پاؤ گے، اس نے فکر مندی سے کہا۔ پریشان مت ہو، اتنی نازک نہیں ہوں میں۔ فریال مسکرائی، ہر وقت مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ریان نے سامنے سڑک پر دیکھتے نظریں مرکوز کرتے کہا۔ گاڑی یونی کی حدود سے نکل کر شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ فریال نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بوندیں شیشے پر پھسل رہی تھی اور ان کے پیچھے دھندلا سا آسمان تھا۔ ریان کبھی کبھی تم بالکل ٹھیک وقت پر آتے ہو۔ ریان نے گہری سانس بھری، شاید میں ہمیشہ وہی بننا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس کی طرف مڑی، تمہاری چھتری، ریان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فریال نے چونک کر اسے دیکھا، مگر ریان کی نگاہیں سڑک پر تھی۔ دل میں ایک نرم سی ہلچل اٹھی، مگر زبان خاموش رہی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ اٹھا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ چلو میں تمہیں اندر چھوڑ دیتا ہوں۔ فریال خوفزدہ ہوئی، نہیں تم جاؤ، خالہ دیکھے گی تو پھر؟ ریان نے اپنی کن پٹی مسلی، دیکھتی ہیں تو دیکھے، غلط تو کچھ کیا نہیں ہم نے۔ تبھی فریال نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ریان کی امی سامنے کھڑی نظر آئی، چہرے پر سختی صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں طنز نمایاں تھا۔ واہ، بارش میں بھی ڈرائیور ساتھ، بڑی دوستی ہے ماشاءاللہ۔ فریال کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ امی آفس سے واپسی پر سوچا کہ اگر فریال کی بس نہ آئی تو؟ میں بس لینے گیا تھا موسم، اس کی اس بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب اس کی والدہ نے اس کی بات بری طرح کاٹ دی۔ میں اندھی نہیں ہوں ریان، دیکھ رہی ہوں، موسم نہیں بہانا ہے۔ فریال کی ہونٹ کپ کپائے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ ساتھ چھوڑ گئے۔ کزن ہو تو بھی لڑکی ہے، لوگوں کی نظر ہوتی ہے، آج کل کے زمانے میں کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید طنز کی تیر چلائے۔ فریال نے نظریں چرائی، معاف کیجیے خالہ، آئندہ خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ ریان وہیں کھڑا رہا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ ریان کی امی عارفہ بیگم کو ریان اور فریال کی دوستی ایک آنکھ نماتی تھی۔ حالانکہ وہ دونوں کزن تھے، تایا زاد اور خالہ زاد ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں بچپن سے ہی کافی دوستی تھی اور وہ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریان کے لیے فریال کے علاوہ ہر لڑکی ڈھونڈ رکھی تھی، اور ریان نے ہر بات واضح کر دی تھی کہ فریال کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ اسی بات پر ان دونوں ماں بیٹوں کے درمیان اکثر جنگ لگی رہتی تھی، پر ریان کی ضد کے آگے عارفہ بیگم بھی ہار نہیں مانی، اب تک اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی میں کمرہ نیم روشن تھا۔ اسٹڈی لیمپ کی ہلکی روشنی میں فریال کی آنکھیں کتاب پر جمی تھی، ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کھڑکی کے پار سرد ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ ریمبر ریان برتھڈے؟ فریال کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی، وہ زیر لب بولی۔ دل میں ایک عجیب سا جوش سا اٹھا۔ ریان بچپن کا ساتھی، اس کا ضدی کزن تھا، ان کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ وہ فوراً سے کرسی سے اٹھ کے کتاب بند کی اور چپ چاپ کچن کی طرف آئی۔ نیند جیتے یکدم اٹھ گئی، فریج کھول کر اس نے کچھ چیزیں نکالی، انڈے، کریم، چاکلیٹس، پاؤڈر، اور دل میں ایک ہی خیال آیا کہ ریان کو سرپرائز دینا ہے۔ ہر منظر میں ایک مٹھاس گھلی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ ریان یہاں ہوتا تو یہی کہتا کہ فریال تمہیں میٹھا بنانے سے زیادہ پڑھائی پر دھیان دینا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ کیک تیار ہوا تو گھڑی 2:30 بجا رہی تھی۔ خوشبو پورے گھر میں پھیل کر چاکلیٹ کی نرم تہہ پر اس نے احتیاط سے کریم پھیلائی اور لال رنگ کی آئسنگ سے ہیپی برتھ ڈے ریان لکھا اور فریج میں رکھ دیا۔ اگلی صبح فریال کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ اس نے کیک کو صاف ڈبے میں رکھا، ربن باندھا اور اپنی چھوٹی بہن مریم کو آواز دی، مریم یہ کیک لے جاؤ خالہ کے گھر، کہنا فریال نے بھیجا ہے ریان کے لیے۔ اس کی خالہ کا گھر برابر میں ہی تھا، ان کے گیٹ مشترکہ تھے۔ مریم نے شوق سے ڈبہ اٹھایا۔ واہ،
میں بھی چکھوں گی تھوڑا سا. نہیں پہلے پہنچا دو, بعد میں بناؤں گی تمہارے لیے الگ سے. اس نے مریم کو پچکارا. گھر سے نکلتے ہوئے فریال نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے موسم کسی کی یاد پہ گم ہو. شاید آج خالہ خوش ہوں گی, آخر ان کے بیٹے کی سالگرہ ہے. وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی. وقت گزرا. فریال نے دوپہر کا کھانا بنایا, کپڑے طے کیے, مگر نگاہ بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی. اب تک مریم واپس کیوں نہیں آئی؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ آخر کار کھلا. مریم آہستہ آہستہ اندر آئی. ہاتھ میں کیک کا ڈبہ موجود تھا. فریال چونک گئی. کیک کیوں لے آئی؟ خالہ نے رکھا نہیں. مریم نے نظریں جھکا لی. خالہ نے کہا کہ ریان میٹھا نہیں کھاتا, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ جملہ جیسے فریال کے دل میں جا گھسا. میٹھا نہیں کھاتا؟ اسے دھیرے سے دہرایا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. پھر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری. اچھا کوئی بات نہیں, وہ آہستہ سے بولی. طبیعت خراب نہ ہو یہی بہتر ہے. اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا. مریم چپ چاپ باہر نکل کے فریال نے خالی ربن میز پر رکھ دیا. کچھ دیر وہ خاموش کھڑی رہی اور پھر وہ کچن میں گئی. وہی کیک جو رات پر جاگ کر اس نے بنایا تھا فریج میں رکھا. اس نے ڈھکن کھولا. کیک بالکل ویسا ہی تھا. اس پر لکھا ہوا جملہ ہیپی برتھ ڈے ریان ابھی بھی چمک رہا تھا. فریال نے چھری اٹھائی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور خود ہی پلیٹ میں ڈال کر کیک کو چھونے لگی. کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھاما. وہ مضبوطی بڑا لمس جسے وہ ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی. وہ چونک گئی. پلٹ کر دیکھا تو سامنے ریان کھڑا تھا. چہرے پر وہی بانوس سی شوخی تھی جیسے برسوں کا انتظار سمٹ آیا ہو. کتنی بے مروت ہو تم, ریان نے دھیرے سے کہا. میرے بغیر ہی کھانے لگی تھی کیک؟ ہاں. فریال کی سانس جیسے رک گئی. تم کب آئے؟ ریان کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی. جب کسی نے میرا برتھ ڈے کیک خود کھانے کی سازش شروع کی. اس نے چھری نرمی سے فریال کے ہاتھ سے لی اور میز پر رکھ دی. پتہ ہے خالہ نے کیا کہا تھا؟ کہ تم میٹھا نہیں کھاتے. فریال نے نظریں جھکائے, آنسوں کو چھپانے کی کوشش کی. ہاں مجھے مریم نے بتایا. ریان نے دھیرے سے سر جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ کچھ میٹھا ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف ایک کے ہاتھ سے کھایا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے. فریال کی پلکیں لرز گئی. تم مذاق کر رہے ہو ریان؟ نہیں آج نہیں, آج دل سچ بول رہا ہے. بارش کے قطرے کھڑکی سے پھسل کر اندر گرے. ہوا کے ساتھ اس کے بال ہلکے سے بکھر گئے. ریان نے آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے. فریال کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی. یہ کیک؟ ریان نے پلیٹ کی طرف دیکھا. آدھا تمہارا آدھا میرا. فریال نے نرمی سے اسے دیکھا. پر تمہاری طبیعت؟ ریان نے مسکرا کر اس پر نظریں جمائی. اب طبیعت نہیں, دل خراب ہوتا ہے جب تم اداس ہو. اس کی یہ کہنے پر فریال کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. میں نے رات پر بنایا تھا یہ کیک, سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گی, مگر سرپرائز تو تم نے دے دیا نا. ریان نے کہا. ایسا دل چھو لینے والا تحفہ تو کبھی کسی نے دیا ہی نہیں. اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر فریال کے منہ کے قریب کیا تو فریال نے اس کا ٹکڑا توڑ کر ریان کی طرف لایا. چلو اب میٹھا دونوں ساتھ کھاتے ہیں. فریال نے نظریں چرا کر دھیرے سے پھر نوالا منہ میں رکھا. چاکلیٹ کی نرمی کے ساتھ دل کی مٹھاس بھی پھیل گئی. اب یقین آیا میں میٹھا کھاتا ہوں, بس شرط یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کھاؤ. فریال کے چہرے پر ہلکی سی شرم گھل گئی. وہ نظریں جھکا کر مسکرائی. ریان تم نہیں بدلے اور تم بدل گئی ہو. وہ کیسے؟ کیونکہ آج تم نے کسی اور کے لیے کیک نہیں بنایا. فریال ہنس پڑی. کمرے کی فضا میں خوشبو پھیل گئی. باہر بارش کی بوندیں جیسے تال پر ناچنے لگی. فریال. ریان نے اسے دھیرے سے پکارا. یہ میٹھا صرف زبان کے لیے نہیں, دل کے لیے بھی اچھا ہے. فریال کی پلکیں جھک گئی. دل کے جیسے کسی نازک ساز کی طرح بچ اٹھا. ریان ہاں, اگلی بار میں میٹھا نہیں بناؤں گی. ریان نے چونک کر اسے دیکھا. کیوں؟ وہ ہلکے سے مسکرائے. کیونکہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی اور میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا. ریان نے ہنستے ہوئے اس کی خوبصورت منظر کو اپنے دل میں اتار لیا تھا. ریان ابھی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا کہ ڈائننگ ٹیبل سے عارفہ بیگم کی آواز اکھڑی. ریان ذرا میرے پاس آؤ بیٹا. جی امی آیا. وہ ان کے قبلے میں داخل ہوئے تو سامنے میز پر کئی رنگیلے تصویر رکھی ہوئی تھی. عارفہ بیگم صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ کر مسکرائی جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو. ریان کے سامنے بیٹھتی انہوں نے تصویریں اس کی طرف پڑھائی. یہ لڑکیاں ہیں, سب پڑھی لکھی شریف گھرانوں کی ہے. دیکھو ان میں سے کوئی پسند آ جائے تو بتاؤ. ریان نے ایک نظر ان تصویروں پر ڈالی. سب کی سب حسین باوقار چہرے تھے, مگر اس کے دل میں کسی ایک کی بھی جھلک نہیں اتر سکے. اس نے تصویریں وہی رکھی. امی یہ اچانک نہیں,
बहुत सोच समझ कर फैसला किया मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तुम्हारे इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी कमज़ोर जज़्बाती फैसले का शिकार हो जाओ। रेहान ने नज़रें उठाकर सीधे उनकी आँखों में देखा। गलत रास्ता? जज़्बाती फैसला? आप किसकी बात कर रहे हैं अम्मी? आरफा बेगम ने गहरी सांस ली। उसी लड़की की जिसके लिए तुम पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही नरम दिल दिखाई दे रहे थे। वही फरहान। मैंने शुरू से कहा था कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है और कल के वाक़ये ने तो मेरी बात पर मोहर लगा दी। रेहान के चेहरे पर सख्ती की एक लकीर उभरी। कौन सा वाक़या अम्मी? वही केक वाला? तुम्हारे लिए केक भेजा और फिर ये कहकर गई कि उसे घर पर ही सरप्राइज दे दूंगी। रेहान के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। अम्मी, उस दिन नहीं, आपने वापस भेजा था। आरफा बेगम के चेहरे पर लम्हा भर कर ही रंग बदला। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया क्या? तुम्हारी उस चमची ने तुम्हें बताया होगा। रेहान के आंखें दुख बढ़ गया। अम्मी, वो चमची ने मेरी मंग है। आपकी बात अच्छी तरह जानती है। आरफा बेगम ने कुर्सी से सीधे होकर बैठते गहरी सांस पड़ी। मंग? ये रिश्ता तुम्हारे दादा ने बचपन में तय किया था। मैं तब भी खिलाफ थी, आज भी। वो लड़की ना हमारे मायार की है और ना तुम्हारे जोड़ की। तुम अपनी माँ के सामने ये दोबारा नाम मत लेना। हमारे खानदानी मिसाइल इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम तुम्हारी चाचाजाद को अपनी बहू बनाए। वो गहराई थी और रेहान ने धीरे से उन्हें देखा। वो सिर्फ मेरी चाचाजाद नहीं बल्कि खालाजाद भी है। आज मैं पहली और शायद आखिरी बार इस नाम के साथ खड़ा। फरियाल सिर्फ मेरी बचपन की मांग नहीं, मेरी जिंदगी की सच्चाई है। आरफा बेगम की आंखों में गुस्सा उभर आया। रेहान अपनी माँ से यूं बात करते हैं? तुम्हारे लिए बेहतर चाहती हूँ मैं, और तुम जिद पर उतर आए हो। तुम्हें समझ नहीं आती ये मोहब्बत नहीं जिद है। रेहान ने कुर्सी से उठकर गहरी सांस ली। अम्मी, मैं जिद्दी नहीं, ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है, बल्कि अब मेरा मकसद बन गया है। आरफा बेगम ने चुपती हुई निगाहों से उसे देखा। तुम ये सब भूल जाओ, उन तस्वीरों में से एक लड़की पसंद कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। रेहान ने तस्वीरें उठाकर मेज पर वापस रख दी। अम्मी, मुझे इनमें से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपना फैसला कर लिया। आरफा बेगम चूक गई। क्या मतलब? रेहान सीधा उनके सामने खड़ा हो गया। आंखों में संजीदगी छाई हुई थी, चेहरे पर अजीब सा ठहराव था। मेरा फैसला वाज़ेह है अम्मी, मैं सिर्फ और सिर्फ पड़याल से शादी करूंगा। ना आज न कल, ना किसी भी दिन। मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। आप चाहे तो मुझे बेटा कहकर मेरा फैसला कबूल करें, अगर नहीं तो मेरा सलाम कबूल कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं इस घर का हिस्सा नहीं रह सकूंगा। आरफा बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम पागल हो गई हो यार। हो सकता है अम्मी, मगर ये पागलपन अगर सच्चाई से जुड़ा है तो मैं खुश हूँ। आरफा बेगम सोफे के पास बाजू थाम कर खड़ी हो गई। तो तुम ये सब कहकर जाना चाहते हो? माँ का दिल तोड़कर वो धीरे से पीछे हटा। आरफा बेगम की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर अना के समंदर में वो छुप गया। रेहान, अगर तुम इस रिश्ते पर डटे रहे तो याद रखो, मेरे लिए तुम मर गए। रेहान के पलकें लड़सी, मगर आवाज में सुकून बरकरार रहा। तो फिर मुझे मरने दे अम्मी, क्योंकि मैं इस जिंदगी को नहीं जीना चाहता जहाँ फरियाल ना हो, जहाँ मोहब्बत को खानदान की बर्तरी तले दफना दिया जाए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर रुका, फिर पलट कर आखिरी बार माँ को देखा। मैं आपका फैसला दोनों बदलने का इंतजार करूंगा, ये कहकर वो बाहर निकल गया। आरफा बेगम कुर्सी पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, तस्वीरें मेज पर बिखरी रह गई, मगर उनके बेटे के अल्फाज उनके दिल पर नक्श हो गए। वो चला गया था, घर वीरान हो गया था। आज सुबह से फरियाल का दिल काफी घबरा रहा था। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। उसकी अम्मी वहां सोफे पर बैठकर सब्जियां काट रही थी और वो खाने की तैयारी कर रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे जब उसने जल्दी जल्दी किचन समेटा और हांडी चूल्हे पर रखी। तभी बेरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखो बेटा, कौन आया है? मरियम। उसकी वालदा ने मरियम को आवाज लगाई। थोड़ी देर में वो वापस अंदर आई। अम्मी, खाला जान आई है। क्या तुम्हारी ताई में आई है? ये सुनकर वो खड़ी हो गई और मुस्कुराए। बुलाओ उन्हें अंदर। फरियाल बेटा, ये सब्जियां तुम अंदर ले जाओ। आइए ना बाजी जान, आइए। मैं फौरन से उठकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ गई, तो आरफा बेगम ने चुपती हुई निगाहों से नाइमा बेगम की तरफ देखा। अपनी बेटी को समझा दो, मैं यहाँ बैठने या बातें करने नहीं आई। अपनी बेटी को लगाम दो। मेरे बेटे रेहान को उसने मुझसे जुदा कर दिया है। उससे शादी की जिद में वो घर छोड़कर चला गया। उसे कहो कि उसे फोन करे और उसे वापस बुलाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरफा बेगम की बात ने पीछे खड़े फरियाल के पैरों तले से जमीन निकाल दी।
وہ پھٹی پٹی نگاہوں سے اپنے والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے فریال؟ اس کی ضبط کا بدن ٹوٹا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ اس نے فوراً سے ریان کو کال ملائی۔ صحیح نصیب، آج پہلی مرتبہ آپ کی کال آئی ہے مجھے۔ نمبر دیکھ کر وہ ہر درجہ شوق ہوا۔ وہ اس وقت آفس میں تھا۔ یہ کیا تماشا ہے ریان؟ خدا کا واسطے میری زندگی مشکل مت بناؤ۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم واپس گھر آ جاؤ۔ یہ سن کر ریان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے پتا ہے یہ سب امی نے تم سے کرنے کو کہا ہوگا، لیکن تم انہیں جا کر میرا یہ پیغام دے دو کہ میں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ ریان پلیز، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس جنگ کو اتنا مت بڑھاؤ کہ میری زندگی مشکل ہو جائے۔ گھر واپس آ جاؤ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری قسم ہے تمہیں، گھر واپس آ جاؤ ریان۔ ریان جہاں تھا وہی تھم سا گیا۔ فریال، تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھول جاؤں؟ چھوڑ دو مجھے، میں تمہاری کچھ بھی نہیں رکھتی۔ خاندانی دشمنوں نے دراریں ڈال دی ہیں، اب یہ درار اتنی آسانی سے نہیں مٹ سکتی۔ بھول جاؤ مجھے ریان۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور ریان نے دوبارہ سے کال ملائی تھی۔ تم گھبراؤ مت، تم رو مت۔ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں گھر واپس آؤں تو میں واپس آ کر امی سے بات کرتا ہوں کہ وہ تم پر دباؤ نہ ڈالیں۔ وہ آفس سے پریشانی کے عالم میں باہر نکلا اور فون پر بات کرتے اس نے روڈ کراس کیا تھا کہ تیز رفتاری سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ سکا۔ ایک زوردار دھماکہ اور فریال کی چیخ بلند ہوئی۔ ریان، ریان تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے فون کان سے ہٹایا۔ تبھی اسے ایک اجنبی کی آواز آئی، فوراً ایمبولینس کو کال کرو، حادثہ ہو گیا ہے۔ ریان، ریان، اس نے فون پر کئی بار اسے آواز دے ڈالی، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ وہ بلک بلک کر روتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور دوڑ کر تائی جان کے پورشن میں آئی، جو کہ اس کی خالہ بھی تھی۔ عارفہ خالہ، عارفہ خالہ۔ ریان کو کچھ ہو گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ عارفہ خالہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ کیا ہوا اسے؟ انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ تو دوبارہ سے فریال کے موبائل پر کال آئی۔ آپ جو کوئی بھی ہو، پلیز جلدی سے سٹی ہاسپٹل آ جائیں، وہاں ہم اس فون کے مالک کو لے کر جا رہے ہیں، ان کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فون سپیکر پر تھا۔ فریال کے ساتھ ساتھ عارفہ بیگم بھی چھچر رہ گئی تھی۔ ہسپتال کی ٹھنڈے کوریڈور میں وہ فرش پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ ریان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وقت اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ عارفہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر خاموش تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دونوں اسی حالت میں وہاں ہسپتال میں بیٹھی ماتم منا رہی تھی، جب ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے نکل کر انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ ریان کو ہوش آ گیا۔ کچھ دن لگیں گے لیکن وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ عارفہ بیگم بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ انہوں نے فریال کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہی، بہت منتوں مرادوں کے بعد میں نے اسے حاصل کیا ہے اور آج اپنی ضد میں آ کر اس کا یہ حال کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ فریال نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ ریان ہوش میں آ چکا تھا۔ فریال اور عارفہ بیگم کو ایک ساتھ دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ دونوں ایک ساتھ۔ یہ سن کر فریال کی پلکیں لرز سی گئی اور اس نے اپنی پلکیں جھکا دی۔ عارفہ بیگم نے ریان کے سر پر ہلکی سی چپٹ ماری۔ کتنا ستایا تم نے مجھے، تمہاری ماں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ لیکن آج میں تمہیں ہسپتال میں خوشخبری سناتی ہوں کہ تمہارے ٹھیک ہوتے ہی میں تم دونوں کا نکاح دھوم دھام سے کروں گی۔ فریال دھک سے رہ گئی۔ اس نے پہلے عارفہ بیگم کو اور پھر ریان کو دیکھا جو کندھے اچکا کر مسکرا دیا تھا۔ عارفہ بیگم تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد باہر چلی گئی تو ریان نے فریال کا ہاتھ تھاما۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ قسمت ہمارے حق میں فیصلہ ضرور دے گی، اور آج وہ دن ہے کہ ہم دونوں کے ملن کا باقاعدہ طور پر میری ماں نے اعلان کیا ہے۔ فریال سر جھکا کر دھیمے سے مسکرا دی، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ امید ہی کھو بیٹھی تھی کہ ریان اور وہ کبھی آپس میں ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ فریال اپی، فریال اپی، ریان بھائی کے بڑے کزن انیس بھائی آگے ہیں، وہ شادی کی ساری تیاریوں میں ان کی مدد کریں گے۔ مریم کی بات سن کر مایوں میں بیٹھی فریال ایک دم سے چونک سے گئی۔ انیس بھائی؟ خوف سے اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ لیکن وہ کیوں آئے ہیں؟ خالہ ان کے بغیر بھی تو شادی کی ساری تیاریاں خود دیکھ سکتی تھی نا۔ اس کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ ارے آپی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے بھی بلائے،
अब बस अपनी आंखों में खूबसूरत ख्वाब सजाए, रेहान भाई की दुल्हन बनने के। मरियम ने इसे कोहनी मार कर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो मुस्कुरा भी न सकी। अनीस कौन था उसे अच्छी तरह याद था, और अगर इस वक्त उसकी खुशियों के दरमियान आकर कोई राज खोल देगा तो क्या होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फरियाल बेटा, जाओ तुम जाकर आराम करो, कल निकाह है तुम्हारा, चेहरा फ्रेश दिखाई देना चाहिए। फरियाल की वालदा से शादी के सारे काम अकेले ही देख रही थी। उन्होंने फरियाल को परेशानी में देखा तो इसे आराम करने का कहा था। रात भर वो सो न सकी, करवटों पे करवटें बदलती रही। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उससे किचन से किसी की मर्दाना आवाज आ रही थी। उसने दुपट्टा सर पर जमाया बाहर निकली तो सामने अनीस भाई मौजूद थे, जिसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा दी। कैसी हो फरियाल? फरियाल ने सर झुका दिया। मैं ठीक हूँ, ये कहकर वो किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगी। अरे खाला, आपने दुल्हन को नहीं सिखाया 24 घर के काम ना करे, सुकून से बैठ जाए। ये सुनकर नाइमा बेगम ने फरियाल को सोफे पर बैठ जाने का कहा। बेटा तुम आराम करो। वो धड़कते दिल के साथ सोफे पर बैठ गई। अनीस और उसके दरमियान खामोशी फैली रही। क्या हुआ, अभी तक डरती हूँ मुझसे? उसे बटी पटी निगाहों से अनीस को देखा। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर वो कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे जब कि सब कुछ ठीक हो गया था, आरफा बेगम भी मान गई थी। तो ये अनीस कहाँ से जिंदगी में दोबारा टपका था? वो रेहान का बड़ा कजन था। फरियाल और रेहान जब छोटे थे तब वो भी उनके साथ आकर खेल कूद में शामिल हो जाता। असल में उनसे 6-7 साल बड़ा था, पर फरियाल और उसके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता था जिसमें फरियाल ने कभी किसी से कोई बात न की। और आज जब उसकी शादी में शिरकत के लिए आया था तो वो उसे बेपनाह खौफ सा महसूस हो रहा था। वो कुर्सी पर बंद कर रह गई थी और निकाह के लिए तैयार होने लगी। आरफा बेगम ने बहुत खूबसूरत खानदार जोड़ा निकाह के लिए भेजा था। निकाह होते ही रेहान ने रुखसती का शोर मचा दिया था। वो दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। आरफा बेगम के घर में महफिल लगी हुई थी, सारे रिश्तेदार जमा थे। मुबारक सलामत का शोर मच उठा। रुखसती के लिए जल्दी की जा रही थी। मेहमानों को खाना खिलाकर एक एक करके रुखसत किया जाता रहा। तभी रात के 12 बज चुके थे। आरफा बेगम ने इंतहाई मोहब्बत और चाव से अपनी देवरानी, जो कि असल में उनकी बहन ही थी, के साथ मिलकर फरियाल को रेहान के कमरे में बिठाया। तुम इंतजार करो, रेहान आता ही होगा, दोस्तों के साथ निकला हुआ है। वो कमरे से निकल गई। तभी अचानक लाइट चली गई। फरियाल को बेपनाह खौफ महसूस हुआ। उसने मोबाइल की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे पता चला कि वो अपना मोबाइल तो अपने ही घर छोड़ आई है। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद आरफा खाला कमरे के अंदर आएगी और उसके कमरे में लाइट जला देगी। लेकिन काफी इंतजार के बाद जब अंधेरे में बैठने पर उसे डर लगने लगा तो वो उठकर दरवाजे की तरफ आई। तभी दरवाजा खुला और अगले ही लम्हे जोर से बंद हो गया। उसे निगाहें उठाकर देखा तो अंधेरे में गौर से देखने पर उसे पता चला कि आने वाला शख्स रेहान नहीं बल्कि अनीस भाई है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो डरकर चंद कदम पीछे हटी और चिल्लाने लगी। खबरदार, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अनीस ने आगे बढ़कर उसकी कलाई मड़ोड़ कर कमर के पीछे की और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। समझती क्या हो तुम खुद को? इतनी आसानी से शादी रचा लोगी और मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? हाँ, पहले मुझे ख्वाब दिखाए और अब रेहान से शादी कर रहे हो। ये सुनकर फरियाल रो पड़ी। बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आपकी नीयत क्या है। अब चले जाइए यहाँ से। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके कदमों में गिर गई। लेकिन अगली पल अनीस ने उसे उठाकर कमरे में खींचकर खुद के करीब किया और उसका जबड़ा अपने हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के इस कदर नजदीक ले आया कि फरियाल की सांस सीने में ही अटक गई। उसे लगा था कि अब वो कभी अगला सांस नहीं ले पाएगी। लाइट आ चुकी थी और जब कमरे का दरवाजा खुला तो रेहान ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। वो अपनी जगह ठहर सका। फरियाल, उसके मुंह से दबे दबे गुस्से से निकला। अनीस एक झटके से उससे अलग हुआ। फरियाल, मैंने कहा था ना रेहान आ जाएगा, तुम समझते क्यों नहीं हो यार? अब देखो, राज खुल गया ना। अनीस की बात सुनकर फरियाल की आंखें फट सी गई। रेहान ने बेयकीनी से फरियाल की तरफ देखा। ये सब क्या हो रहा है? अनीस भाई, तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? फरियाल फरियाल तड़प कर उसके पास आई। रेहान, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये मुझे बस हरास कर रहे थे, ये हमारे कमरे में आ गए थे।
शोर सुनकर आरफा बेगम भी आ गई। क्या आप बकवास कर रही हो? अनीस पर इल्जाम लगा रही हो? देखा रेहान, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था। इसी दिन के लिए मैं तुमसे कहती थी कि ये लड़की तुम्हें धोखा देगी, और आज देखो, इसने तुम्हारे यकीन की धज्जियां उड़ा दी। मैं खुद इसे कहकर गई थी कि दरवाजा अंदर से लॉक कर लो, रेहान को आने में वक्त लगेगा, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। अनीस को कमरे में बुलाया गया और वो अपनी शादी की पहली रात वाले दिन ऐसे भला कौन सी दुल्हन करती है? रेहान ने खाली खाली निगाहों से फरियाल की तरफ देखा। मुझे फरियाल तुम्हारे मुंह से सुनना है, सच क्या है मुझे बताओ। फरियाल ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। जो तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी अनीस ने तालियां बजाई थी। वाह वाह, क्या ड्रामा करती हो तुम। रेहान, ये मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन जाहिर है मेरे पास इतना पैसा नहीं। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि ये तुमसे शादी करके जायदाद अपने नाम लिखवाएगी और फिर तुमसे तलाक लेकर मुझसे शादी करेगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मेरे बगैर रह ना सकी और मुझे अपने पास कमरे में बुला लिया। फरियाल का दिल जैसे हलक में आ गया। उसने अपनी समातों से ये गलीज बातें अनीस के मुंह से सुनी थी। झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। वो मुंह पर हाथ रख के जोर जोर से जारों की तार रो पड़ी थी। फरियाल ने खाली खाली निगाहों से उन तीनों को देखा और फिर चंद कदम पीछे हटा। फरियाल, मैं तुम्हें तला। अभी उसके मुंह से अल्फाज अदा भी ना हुए थे कि फरियाल बिजली की तेजी से दौड़ी और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं, नहीं रेहान, नहीं, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसके कदमों में गिर गई थी। तलाक होते होते रह गई। रेहान उल्टे कदमों कमरे से निकला और फिर उसके बाद कभी लौट कर वापस न आया। शादी की उसी रात वो फरियाल को ये खुशखबरी सुनाने वाला था कि वो इसे लेकर बैरून मुल्क जाएगा और वो दोनों वहाँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करके वहीं पर रहेंगे। फिर रफ्ता रफ्ता वो अपना बसा घर वहीं बसा लेंगे। लेकिन रेहान के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और वो इस रात अपनी पैकिंग करके फरियाल को उसी हालत में छोड़ हमेशा हमेशा के लिए उस घर को खैराबाद कह गया। वो लंदन मजीद बिजनेस स्टडी के लिए रवाना हो गया। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे से दूर हो, वरना यही अंजाम होगा। आरिफा बेगम का लहजा उसकी 14 तब रोशन कर गया। वो रोती बिलखती उसी रात दोबारा अपने पोर्शन में वापस आ गई और फिर उसने पलट कर दोबारा कभी वहां ना देखा। ना रेहान ने उससे कोई ताल्लुक रखना, ना उसकी वालदा ने। उसे यूं उदास देखकर वो बीमार पड़ गई थी और वालिद ने भी गोया सदमा दिल पर ले लिया था और 1 साल के अंदर वो चल बसे थे। घर के हालात काफी खराब हो गए। माली तौर पर तंगी महसूस होने लगी तो मरियम ने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी और फरियाल ऑफिसों के धक्के खाती रही, लेकिन कहीं कोई ढंग का काम ना मिला। तभी इसने तंग आकर मजबूरन एक 5 स्टार होटल में वेटर्स के तौर पर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। वो खूबसूरत थी, लहजा अच्छा था, अंग्रेजी बेहतरीन थी, इसलिए उसे वेटर्स के तौर पर 5 स्टार होटल में रख दिया गया। और आज पूरे 2 साल बाद उसने एक बिजनेस पार्टनर में रेहान को देखा था। आरफा बेगम तो वो पोर्शन छोड़कर काफी अरसे से कहीं किसी और इलाके में चली गई थी। वो भाइयों में एक बार फिर से दरार पड़ गई थी और वो बहनों ने एक दूसरे को देखना भी गवारा करना छोड़ दिया था। खानदान जो पहले ही बिखरा हुआ था मजीद बिखर गया और रेहान की खामोशी ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। फरियाल की आंखों में उसकी मोहब्बत के कांच चुभ से गए और वो अपनी मोहब्बत बड़ी बेनाई खो चुकी थी। लेकिन आज 2 साल बाद रेहान ने उसे देखकर, फिर उसके साथ पेश आने वाले वाक्य पर, जिस तरह से हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाया था, वो एकदम जैसे होश में आ गई। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना रेहान, बिलक बिलक कर रोते हुए उसने रेहान से इल्तिजा की। नहीं, गलती मेरी है। 2 साल तक तुम्हें आजाद छोड़कर गया था ना, लेकिन अब तुम मेरी कैद में रहोगी। 2 साल पहले जो कुछ हुआ उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम शतर बेमहार की तरह घूम रही हो। फरियाल ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। वो गाड़ी तेजी से ड्राइव करता हुआ अपने घर के नजदीक ले आया, जहाँ 3 महीने पहले वो आ चुका था और अपनी माँ आरफा बेगम के साथ रह रहा था। रेहान आ गया। आरफा बेगम ने उसकी गाड़ी की हॉर्न की आवाज से पहचान कर दरवाजा खोला तो उसके साथ खड़ी फरियाल को देखकर उन्हें धचका लगा। उस सदमे में मुब्तला हो गई। इस चालबाज को तुम यहाँ लेकर आए हो? रेहान ने उनकी बात का कोई जवाब न दिया, उसे घसीट कर कमरे में ले आया। कमरे में आते ही फरियाल ने अपना हाथ उससे छुड़ाया। मुझे घर जाने दो, अब मैं ही परेशान होंगी। उन्हें नहीं पता कि तुम मुझे यहाँ ले आए हो, वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी। तो रेहान हंस पड़ा। तो अभी कॉल करके बता दो।
کہ میرا 2 سال پہلے والا شوہر واپس آ چکا ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، کیونکہ میں ویٹرس کی نوکری کر کے دوسرے مردوں کا جو دل لبا رہی تھی تم۔ فریال تڑپ اٹھی۔ بس کر دے ریان، 2 سال تک آپ نے مجھے تنہائی کی مار ماری، محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا آپ تو، یہ تھی آپ کی محبت، یہ تھی آپ کی وفاداری۔ آپ نے اس رات مجھ سے صفائی کا ایک لفظ نہ پوچھا، مجھ پر یقین تک نہ کیا، نیز بھائی کی بات پر یقین کر لیا جو بچپن سے مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ریان وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں جلانے لگا اور غور سے اس کی بات سنتے ہوئے ہنس پڑا۔ 2 سال میں تم نے بہت سی کہانیاں سوچ کر رکھی ہوں گی، ریان آئے گا تو وہ کہوں گی، ریان آئے گا تو یہ کہوں گی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم انتہائی گھٹیا لڑکی ہو، جس کی محبت میں اپنے گھر والوں سے بھی لڑ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا تو فریال کی آنکھیں حیرت سے بھر گئی۔ کیا کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ کوہنی کے پل پیچھے ہٹی تو آگے آ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر اس کے چہرے کو اپنے بے حد قریب لے آیا۔ میں وہی کروں گا جو مجھے 2 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ریان کی آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑائی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریان کی طرف دیکھتے بلک بلک کر رو پڑی اور التجا کرنے لگی، مجھے جانے دے، مجھے چھوڑ دے، اگر آپ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے طلاق دے دے۔ ریان نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تو وہ دور جا گرے۔ یہی سزا تو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں نہ اپناؤں گا اور نہ تمہیں خود سے جدا کروں گا، اور تم یہیں پر رہوگی اور اسی قید سے نہیں نکل پاؤ گی، سمجھی تم؟ وہ پلٹ کر جانے لگا تو فریال دوڑتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ تمہیں ہماری محبت کی قسم، مجھے جانے دو یہاں سے، امی پریشان ہو جائیں گی، انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سن کر ریان نے اپنا پیر اس کی گرفت سے آزاد کرایا تو وہ دور ہو گئی۔ خالہ جان کو میں خود سب بتا دوں گا، تم اپنی خیر بناؤ، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکلا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ فریال وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹیک لگائے اپنی قسمت پر افسوس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان 2 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، اگر کچھ ویسا تھا تو فریال کا دل تھا، اور اس میں ریان کی ویسی ہی محبت تھی، پر ریان نے آج بھی اس کی محبت کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں بند رہی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہ رو رو کر شاید وہیں صوفے پر سو گئی تھی۔ ریان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ 2 سال اس نے انگاروں پر لوٹ کر گزارے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا خوبصورت حسن اس کے دل کو گھائل کرنے لگا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس وقت وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے اگر کسی کو بہت زیادہ یاد کیا تھا تو وہ فریال ہی تھی، اور اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھنے لگا۔ فریال کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے پوچھا تو فریال کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگلے پل اسے ہوش آیا اور ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دے، خدا کا واسطہ ہے ریان۔ ریان مسکرایا۔ شادی شدہ لڑکیاں اپنی ماں کے پاس نہیں جاتی، شوہر کے پاس رہتی ہے۔ وہ بالکل بدل چکا تھا، شاید وہ ریان تھا ہی نہیں جسے فریال جانتی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ وہ رونے لگی۔ تمہیں نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں یہ سب؟ وہ چلایا تو فریال سہم کا پیچھے ہٹی۔ اینی ویز تم کھانا کھا لو۔ اسے سامنے رکھی ٹری کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ فریال کی ضد دیکھ کر اسے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ 2 سال، ان دونوں کے درمیان ایک طویل مدت تھی۔ فریال نے تو جیسے محبت جیسے لفظ میں اپنی زندگی نکال دی تھی۔ تمہاری مرضی، جتنا بھوکا رہنا ہے ڈالو، آزادی میں تمہیں پھر بھی نہیں دوں گا۔ آپ اتنے کھٹور کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے محبت کی تھی نا؟ ریان جب اپنے بستر پر لیٹا تھا اسے دیکھ کر ہنس پڑا۔ محبت کی تھی، لیکن اب نفرت کرتا ہوں۔ دونوں میں واضح طور پر فرق ہے۔ اب تم اپنی بکواس بند کرو اور ادھر آؤ، میری خدمت کرو۔ یہ سن کر فریال نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ادھر آؤ اور میری خدمت کرو۔ میرا سر دباؤ، میرے پیر دباؤ، میرے جسم میں درد ہے، مجھے راحت پہنچاؤ۔ فریال کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ سنا نہیں تم نے؟ چلو جلدی آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فریال کا گلا دبا دے۔ فریال اپنے کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس کے برابر میں بیٹھی اور اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ ریان نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ پیر بھی دباؤ، بہت درد ہو رہا ہے۔
ریان نے کہا تو اپنی سسکیوں کو روکتے ہوئے آگے بڑھی، اس کے پیر دبانے لگی۔ بالکل ایسے ہی خدمت کرتی تھی نا تم انیس بھائی کی بھی۔ فریال کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ اس نے ریان کی آنکھوں میں دیکھا، برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اس دن ریان کی باتیں سنی تھی۔ ان 2 سالوں میں جب 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 ریان کی کال ملائی تھی، ریان نے اسے یہی باتیں سنائی تھی، یہی کہا تھا کہ وہ انیس کے ساتھ زندگی گزارے، اسی کے ساتھ رنگ رلیاں منائے۔ ہر بار یہ باتیں سن کر اس کے دل میں زخم بن چکا تھا، جس سے اب بھی خون رستا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، فریال چلائی تو ریان کا اس کا رنگ دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ کیا سمجھتے ہیں محبت کر کے آپ نے تیر مار لیا ہے؟ مجھے اپنا کر اپنی زندگی میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت؟ محبت یہ نہیں ہوتی ریان۔ محبت وفاداری ہے، محبت یقین ہے، محبت اعتماد ہے۔ آپ کی محبت پہ مجھے یہ تینوں چیزیں نظر نہیں آئی۔ آپ کی محبت پہ مجھے دکھ ملا، درد ملا، دھوکہ ملا اور جدائی ملی، اور میں اسے اب محبت نہیں کہتی۔ یہ رشتہ ایک صرف ٹارچر ہے بس۔ سچ سننا چاہتے تھے نا؟ میں اس دن بھی کہا تھا کہ انیس بھائی کی چال تھی، لیکن آج میں ایک اور آخری بار اس بات کا اضافہ کرتی ہوں کہ یہ آپ کی امی کا سارا پلان تھا۔ میں نے آپ کو بارہا بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ہر بار میری کال اٹھا کر مجھے یہی کہا کہ تم بد کردار ہو۔ اصل بد کرداری میرے اندر نہیں، بد کرداری انیس بھائی میں تھی۔ وہ بچپن سے مجھے ہراساں کرتے آ رہے تھے اور میں خاندان کے ڈر سے چپ تھی۔ میں نے ان کی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں کسی کو کبھی نہیں بتایا۔ آپ کی محبت ملی تو لگا جیسے ہر زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سانس لینے کو رکی، آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پر اب میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ اگر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے چھوڑ دیجیے۔ میں مزید اپنی ذات کی صفائیاں نہیں دوں گی۔ ریان کھڑا ہو گیا اور اس کے بازو میں اپنی فولادی انگلیاں گھسا دی۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ؟ ریان کی بات سن کر اس نے ریان کی یوں دیکھا جیسے اس کی عمر بھر کی ریاضت رائے گا گئی ہو۔ نہیں ہے یہ ڈرامہ، وہ چلائی اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا۔ میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ کو مجھے طلاق دینی ہی ہوگی ریاض، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ محبت میں اگر اعتماد نہ ہو تو وہ محبت کیسی؟ وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکلی تو عارفہ بیگم نے مسکرا کر اسے دکھا۔ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی فریال۔ فریال نے سینے پر بازو لپیٹ کر انہیں دیکھا۔ میں اب اتنی کمزور نہیں ہوں اور میں کامیاب ہونا ہی نہیں چاہتی۔ آپ کا بیٹا آپ ہی کو مبارک ہو، میں اس کے ساتھ کبھی نباہ نہیں کروں گی، سمجھیا؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ ریان کا دماغ جسے سن سا ہونے لگا، وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام کر باہر آیا تو عارفہ بیگم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھا چلی گئی نا؟ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ ریان نے ایک نظر ان کی طرح دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ قسم کھائے میری کہ انیس اور فریال کے درمیان جو کچھ ہوا وہ آپ کا ڈرامہ تھا۔ عارفہ بیگم اپنی جگہ ٹھہر سے گئی۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے فون کر کے ہر ممکن حد تک ریان کے دل میں فریال کی نفرت پیدا کر دی تھی، اور ریان کو ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ چپ کیوں ہو؟ بتائیے نا، قسم کھائیے۔ اگر آپ نے جھوٹی قسم کھائی تو میں جان سے گزر جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، لیکن میرے سامنے تو سچ آ جائے گا نا۔ بتائے مجھے، سچ جاننا ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کھائے میری قسم اور بتائے مجھے سچ کیا ہے۔ عارفہ بیگم نے اپنے اکلوتے لختے جگر کو دیکھا، جس کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی خواہش نے انہیں اپنے بیٹے سے بھی دور کر دیا تھا۔ عارفہ بیگم کے طویل ہوتی خاموشی پر ریان کے ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ عارفہ بیگم نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر سے ہٹا لیا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی انا قربان کر دی ہے، لیکن آپ نے تو اپنی انا کے لیے اپنے بیٹے کو ہی قربان کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ عارفہ بیگم کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے بے اختیار کال ملائی تھی۔ رات کی اس پہر فریال کو نکلے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس نے دیوانہ وار خالہ کے گھر کال ملا کر فریال کا پوچھا۔ مریم نے ایک اندر دردناک خبر اس کے سماعتوں میں نظر کی کہ فریال ابھی تو ڈیوٹی سے واپس ہی نہیں آئی ہے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ پورا 1 دن گزر گیا، فریال کہیں نہیں ملی۔ ریان کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کہاں جا سکتی ہے میری بیوی، کہاں چلی گئی؟ وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ اس نے فون پر رابطے بڑھا دیے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ اور ہسپتال چھان مارے۔ پولیس نے ہر طرح تلاشی کے بعد مایوسی کا اظہار کیا۔
اور جو کچھ ریان کی سماعتوں کی نظر کیا اسے سننے کے بعد اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی باتوں سے دل برداشت ہو کر خودکشی کر چکی ہو، کہیں دریا میں چھلانگ مارتی ہو، یا پھر اپنے آپ کو خود ہی مار کر کسی کو وصیت کر دی ہو کہ اسے دفنا دیا جائے۔ یہ آج کل کی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ ریان کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے بیختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنے دل کو مسل کر اس درد کو دور کرنے کی کوشش کی جو فریال کی جدائی کا سوچ کر اس کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اس پر پورا یقین ہے، وہ کبھی اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم بھی بے اختیار رو پڑی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ریان نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پورا دن شہر کے ہر ہسپتال پھرتا رہا لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ تبھی اس کے ذہن میں جماقہ ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے فریال کے گھر خرید کر اپنے خوابوں کا آنگن بسانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی چابی اس نے فریال کے پاس رکھوائی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ سب کچھ نکل چکا تھا۔ فریال وہی ہوگی، ہاں شاید وہ وہی ہوگی۔ وہ دیوانہ وار اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی دراتا ہوا اس علاقے میں داخل ہوا جہاں اس نے فریال کے ہمراہ اپنا آشیانہ بسانے کا خواب دیکھا تھا۔ گاڑی رکتے جیسے اس کی نظر سامنے کھڑے گھر پر گئی تو اس سے ایک سکون بڑا سانس لیا۔ کمرے کی بتی مدم سی جل رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فریال وہاں بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 دن، پورے 3 دن لگا دیے تم نے۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ریان کی طرف دیکھا تو گویا تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کتنی جلدی اندازہ لگا لیتے ہو کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس کی بات سن کر ریان پھیکی ہنسی ہنسا۔ اور تمہیں معلوم نہیں کہ ان 3 دنوں میں کتنی بار مڑا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فریال نے مسکرا کر کاغذ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا۔ دستخط کر دو ریان، ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تم نے بہت دیر کر دی، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ فریال کے بہتے آنسوؤں نے ریان کے دل کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اس نے وہ خلا کے کاغذات اس کے ہاتھ سے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ساری زندگی تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگتا رہوں گا۔ ریان نے جھک کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھا۔ فریال کے پیر اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگے۔ اس نے اپنے پیر کھینچنے چاہے لیکن ریان نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، ساری زندگی تم سے دور نہیں جاؤں گا، بس مجھے یہ سزا مت دو، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ فریال نے آہستگی سے اپنے پیر چھڑا لیے تھے اور کمرے سے نکل گئی۔ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ریان ہار گیا تھا۔ فریال نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے آنسو سے رو پڑا۔ اسے بیٹھے بیٹھے وہاں کافی دیر گزر گئی۔ فریال کی جانے کے غم نے ریان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ گئے تھے، آنکھیں آنسو سے بڑی تھی۔ تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کروٹ لے کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے فریال کھڑی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دوبارہ دیکھا۔ وہ کوئی خواب نہیں لگ رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اس کے قریب جا کر اسے چھونے لگا۔ وہ بے اختیار مسکرائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے خیال سے 3 دن کی سزا کافی تھی۔ تمہارے رونے نے مجھے بے چین کر دیا، اس لیے میں اس بار یہاں سے نہ جا سکی۔ فریال نے کچھ اس طرح دل سوز انداز میں کہا کہ ریان نے بے اختیار اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سائڈ پر رکھی اور اگلی لمحے اس سے لپٹ گیا۔ تم نہیں گئی، تم یہی ہو، تمہیں سچ میں یہی ہو نا؟ وہ بار بار کبھی اس کی آنکھیں چھوتا، کبھی اس کے گال چھوتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر یہ یقین کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ یہی ہے۔ وہ دور نہیں گئی۔ فریال نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تمہاری غلطی معاف کرنا آسان نہیں تھا، کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ ان 2 سالوں کا حساب لگاؤں تو میرے درد کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن اب میں تھک گئی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں اب سکون چاہتی ہوں۔ ان 3 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ تم سے دور جانے میں مجھے سکون ہی نہیں ہے۔ ریان نے اسے اپنے سینے سے چھپا لیا اور اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں غلط تھا، پر تم مجھے سیکنڈ چانس دو، میں خود کو ثابت کروں گا، تمہارے لائق بناؤں گا، تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دوں گا۔ مجھے سیکنڈ چانس دو پلیز۔ وہ دیوانہ وار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد اسے روتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یاد رکھنا، یہ سیکنڈ چانس ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں۔
फरियाल को खुश रखना लाजमी है, वरना फिर अलहदगी यकीनी है। फरियाल ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखा तो रेहान ने उसके माथे पर बोसा देकर उसे एक बार फिर से शिद्दत ने खुद से भींच लिया। वादा करता हूँ सारी जिंदगी तुम्हारी बात मानता रहूंगा और कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। फरियाल की नम आंखों से मुस्कुरा दी। जिंदगी अब उसका यकीन करने को दिल नहीं था, लेकिन यकीन के बगैर कोई चारा भी नहीं था। उसने सर झुका दिया। रेहान वही उसके पार सजदे में गिर गया और शुक्र बजा लाया। बार बार उसे चूमते ये यकीन दहानी कर रहा था कि उसकी जिंदगी से नहीं गई, उसकी जिंदगी में ही मौजूद है। ये औरत का ही ज़र्फ होता है कि वो मर्द के इतने दुख दिए जाने के बावजूद भी उसे सेकंड चांस देती है, जबकि मर्द की ज़िंदगी में सेकंड चांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, कभी नहीं होती। फरियाल ने धीमे से सोचा और फिर उसके कंधे पर सर रखकर नई जिंदगी की शुरुआत पर अपने आप को मुबारकबाद दी थी कि वो ज़िंदगी की तलखियों से बेहद मुतनफ़र थी और अब मज़ीद अपने आप को कमज़ोर और दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने रेहान को माफ़ नहीं किया था, बल्कि उसने खुद को माफ़ किया था। और खुद को माफ़ करने के बाद सारी ज़िंदगी की मुश्किल राहें उसके लिए आसान हो गई थी।